بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، آخر کار بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے اور سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کے ذریعے نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ کے داماد سے نون لیگی حکومت کے رابطے کی ہوش ربا تفصیلات سامنے آ گئی ہیں، اور کوئی شخص یقین نہیں کر سکتا کہ اپنی حکومت بچانے کے لیے کوئی سیاسی جماعت اتنا بڑا کھلواڑ کر سکتی ہے اپنے آپ کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ اور پوری امت مسلمہ کے ساتھ۔ ناظرین، اس رابطے کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ کو شہباز حکومت کی طرف سے کیا خوفناک پیشکش اور کس خوفناک تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی ہے، یہ ایکسکلوسیو رپورٹ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ اس رابطے کے دوران عمران خان کے خلاف کیا رپورٹ واشنگٹن پہنچائی گئی، اور اس رپورٹ میں ترکی، ایران، ملائیشیا، چین، سعودی عرب اور روس کا ذکر کیوں آیا۔ جب یہ ایکسکلوسیو رپورٹ آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خواجہ آصف نے پچھلے دنوں بڑی ایک زومانی بات کی تھی کہ عمران خان ٹرمپ سے یا امریکہ سے اپنی رہائی کے حوالے سے تعاون تو مانگ رہا ہے، دنیا میں کوئی تعاون یک طرفہ یعنی کہ فری میں کوئی لنچ نہیں کرواتا جس طرح امریکی کہاوت ہے، تو پھر اس کے بدلے میں عمران خان نے انہیں پیشکش کیا کی ہے کہ وہ کیا دے گا۔ تو اس جو زو مانی ایک مثال طنز کیا خواجہ آصف نے، لوگ اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ امریکی تو ایک ہاتھ لو ایک ہاتھ دو کے اصول پر کاروبار کرتے ہیں، عمران خان کے پاس اس وقت دینے کے لیے کیا ہے؟ ہاں، نون لیگ کے پاس ہے جو ہم انہیں پیشکش کریں گے، اور لندن پلان کے دوران جو ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے انہیں پیش کیا، یعنی ہمارا پچھلا ریکارڈ گواہ ہے کہ ہم جو سودا کرتے ہیں اس کی پوری پیمنٹ کرتے ہیں، جبکہ عمران خان کا جو ریکارڈ ہے اس حوالے سے مشکوک ہے۔ اسی بیانیے کے گرد یہ نئی گیم کھیلی گئی ہے، اور خواجہ آصف نے جو طنز کیا وہ اس کی بنیاد یہی تھی کہ عمران خان تو ایبسولیوٹلی ناٹ کہہ دیتا ہے جب اس سے کوئی سودا طے کرنے کی بات ہوتی ہے، تو وہ کیا پیش کرے گا انہیں؟ ہاں، ہم ہیں جنہوں نے لندن پلان کے میں جو وعدے کیے وہ پورے کیے، اور اب ہم جو وعدے کریں گے وہ بھی پورے کرنے کی پوزیشن میں ہیں، کیونکہ ہم حکومت میں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری یس ہے۔ تو یہ ناظرین بہت خوفناک گیم کی گئی ہے، اور اس سے بہت سے جو ابھی ہلکے ہیں آگاہ نہیں ہیں، لیکن آپ کے خان کو یہ رپورٹ مل گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ جو مذاکرات اور کمیٹی کھیلا جا رہا ہے، اس میں کچھ بھی ریٹن لکھ کر دینے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ایک جال ہے، یہ ایک چال ہے، بالکل یہ سنجیدہ نہیں ہے حکومت، اور اس نے بہت خوفناک قسم کی آفر امریکہ کو کر کے اور بہت کچھ اپنا بیچ کر داؤ پر لگا کر یہ گیم ایک نئے سرے سے طے کرنے کے مرحلے میں جا چکے ہیں، اور غالب امکان یہ ہے کہ یہ شاید طے ہو جائے، کیونکہ امریکیوں کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو والے فارمولے پر چلتے ہیں۔ تو امریکی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ذرائع کا بھی یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ٹرمپ کو اس حوالے سے رام کر لیا ہے، اور یہ بہت ہی ایکسکلوسیو ویڈیو ہے ناظرین، اس لیے آپ نے اسے ڈیٹیل سے سننا ہے اور دل پر ہاتھ رکھ کر سننا ہے، کیونکہ بہت مواقع ایسے آئیں گے کہ جو گفتگو ہم ابھی کریں گے اس میں آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہوگی۔ ناظرین، عمران خان بھی اس جنگ میں تنہا نہیں ہے، یہ ایک اہم بات ہے۔ انہیں ملک کے اندر اور باہر سے بہت سی قوتوں کی جو سپورٹ حاصل ہے، جو برسر پیکار ہیں پاکستان کی حقیقی آزادی اور خود مختاری کے لیے۔ انہوں نے کپتان کو اس نئی عالمی سازش اور نون لیگ کی طرف سے امریکی اسٹیبلشمنٹ اور ٹرمپ انتظامیہ کو کی گئی یقین دہانیوں کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں، ہوش ربا تفصیلات ہیں ناظرین، آپ جانیں گے تو حیران رہ جائیں گے، وہ ان تفصیلات سے خان کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ اور اس دوران مریم نواز کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے جو 4.5 گھنٹے اور 2.5 گھنٹے کی 2 ملاقاتیں ہوئیں، ان کی تفصیل سے بھی انہوں نے خان کو آگاہ کر دیا ہے۔ ناظرین،
ब्लफ गेम की वाली धमकी देकर नौ मुंतखब सदर ट्रंप की टीम को साथ ही हैरान कुन ताउन की पेशकश कर दी गई। ये जो शहज़ादा खालिद बिन सलमान के ज़रिए रब्ता किया गया है अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट से, और एक और ज़रिए का ये दावा है कि जो अमारात के सदर हैं मोहम्मद बिन जायद, उनके ज़रिए भी अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता हुआ है। यानी ये दो तरफ़ा रब्ता था। सिर्फ एक ख़बर ब्रेक हुई, दूसरी अभी ब्रेक नहीं हुई, चंद हफ्तों के अंदर वो भी तफसील के साथ सामने आ जाएगी। इस हैरान कुन ताउन की जो पेशकश की गई और साथ ही खान के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ एक खौफनाक चार्ज शीट भी पेश की गई। ज़राए का नाज़रीन दावा है कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को भी इस दौरान ऑन बोर्ड लिया गया। यानी जो पेशकशें ट्रंप टीम को की गई उनके दामाद के ज़रिए, और इस हवाले से सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान का और अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद का जो ये दो चैनल इस्तेमाल किए गए, इसी दौरान अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड लिया गया और यही पेशकशें उन तक भी पहुंचाई गई, ऐसा कहना है ज़राए का। और इस इंतहाई शातिराना चाल की नाज़रीन जुज़वी कामयाबी पर नून लीगी इतने पुरजोश हो गए हैं कि उन्होंने कप्तान और इनकी टीम को ट्रक की एक और बत्ती के पीछे लगाने के लिए ये जो मुज़ाकरात का और कमेटी खेलने का ड्रामा रचा रखा था, उसे भी अब उन्होंने बंद करने का फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि अब वो ख़ुद को बहुत पुरएतमाद बाएतमाद महसूस कर रहे हैं। नाज़रीन, मुज़ाकरात में मुखलिस न होने का इल्ज़ाम अब उल्टा वो पीटीआई पर लगाकर नित नई पेशगी शराइत आयद कर रहे हैं, और इसके बाद इमरान खान और उनकी टीम पर अब सख्तियों का एक और नया दौर शुरू होने वाला है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं नाज़रीन कि इमरान खान और उनकी टीम पर और उनके कारकुनों पर सख्तियों का एक और नया दौर शुरू होने वाला है। और ये दौर जो है, ज़राए का ये दावा है कि शायद 20 जनवरी से पहले ही शुरू हो जाए। नाज़रीन, सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इन हकूमती साजिशों की हकीकी तस्वीर सामने नहीं लाता, लेकिन उससे भी बड़ा अलमिया ये है कि ख़ुद पीटीआई का हिमायत याफ्ता सोशल मीडिया भी ख़याली कामयाबियों का ढंडोरा पीट कर अपनी रेटिंग्स बढ़ाने के चक्कर में रहता है और उन हकीकी ख़तरात और घनाउनी साजिशों की तफसीलात सामने नहीं लाता कि जो नए खौफनाक चैलेंजेस बनकर इमरान खान और पीटीआई के सामने आने वाले हैं। नाज़रीन, हमने हमेशा ये कोशिश की है कि सूरत हाल का उम्मीद अफ़ज़ा पहलू अपने दोस्तों के सामने रखा जाए, लेकिन जहाँ कहीं कोई बहुत बड़ी साजिश या बड़ा ख़तरा महसूस हो तो हम अपने नाज़रीन को किसी लगी लिपटी के बग़ैर इससे आगाह करना अपनी प्रोफेशनल ज़िम्मेदारी समझते हैं। यही वजह है कि आपका ये छोटा सा चैनल बहुत सी ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करता आया है। जैसा कि आज की ये बहुत खौफनाक किस्म की ब्रेकिंग न्यूज़ इंतहाई चौंका देने वाले हक़ाइक़ और भयानक साजिशों के साथ आज हम ब्रेक करने जा रहे हैं। किसी भी ख़तरे का या साजिश का मुकाबला करने के लिए नाज़रीन सबसे पहली अहलियत ये होती है कि आपको इस ख़तरे या साजिश का बर वक्त पता चल जाए, बर वक्त अदराक हो जाए, तो इंसान को इस ख़तरे या साजिश के मुकाबले की तैयारी का वक्त मिल जाता है। और हमारी आज की इस वीडियो का असल मकसद यही है कि हम कौम को, पीटीआई को, पीटीआई की क़यादत को, पीटीआई के कारकुनों को, पीटीआई के मीडिया को और पीटीआई के कप्तान को इस सारी तफसीलात बर वक्त ब्रेक कर दें। जो शख्सियात पहले से आगाह हैं, जिनमें इमरान खान भी शामिल हैं, जो कुछ अभी हम आपके सामने बयान करेंगे, उनको तो एक एंडोर्समेंट हो जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ हम नए एंगल्स भी शामिल करेंगे। हो सकता है वो खान के नोटिस में ना हो, तो बाकी जो क़यादत है उनके लिए भी हमारी ये काविश बड़ी अहम है। और ख़ास तौर पर जो पीटीआई को चाहने वाले 25 करोड़ आवाम हैं, उनके लिए तो आज की वीडियो बहुत अहम है।
ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم یاد دہانی کے لیے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے اور آپ کے تعاون سے ہی ہم نے 1 لاکھ سبسکرائبرز کا جو اگلا ہدف ہے اسے حاصل کرنا ہے۔ اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری ایسی ہی ریسرچ بیسڈ ایکسکلوسیو جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کسی اہم ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کا براہ راست تعلق مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی جارحانہ پیش قدمی کے منصوبوں سے تھا۔ یہ خبر ہم آپ کو پہلے بھی بار بار دے چکے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے۔ عمران خان کی حکومت سے اسرائیل، امریکہ اور بھارت کو کیا خطرہ تھا، یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی اور اب ایک بار پھر اسی بیانیہ کی پرانی شراب نئی بوتل میں ڈال کر نون لیگ نے کس طرح ٹرمپ کے داماد کے ذریعے ایک طرف نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پیش کی ہے تو دوسری طرف اسے بھارتی وزیر اعظم مودی کے ذریعے اسرائیل اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی رکھا گیا ہے، اور جو صدر ہیں امارات کے محمد بن زائد، ان کے ذریعے بھی ٹرمپ انتظامیہ کو اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کو یہ ساری کہانی ایک بار پھر پہنچائی گئی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ جو نون لیگ کی حکومت نے بہت خوفناک واردات کرتے ہوئے 3 ذرائع سے امریکی اسٹیبلشمنٹ اور ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ رابطے کیے، اور اس دوران پاکستان، عالم اسلام اور پورے جو ہمارے افواج پاکستان ہیں اور ہمارے تمام ادارے ہیں، ہر کسی کی پالیسی سے ہٹ کر ایک اپنی پالیسی مسلط کر دی ہے ہمارے آنے والے برسوں کے پر، اور یہی پالیسی وہ پچھلے 1.5-2 سال سے بھی چلا رہے ہیں۔ یہ پالیسی کیا ہے ناظرین؟ یہی خوفناک خبر لے کر ہم آج آپ کے پاس آئے ہیں۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ نے نئی ٹرمپ انتظامیہ سے رابطہ کیا، یعنی 3 اطراف سے رابطے کیے گئے، اس کے بعد ذرائع کا یہ کہنا ہے، اور پھر رچرڈ گرینیل سمیت ٹرمپ ٹیم کے جو نامزد ارکان تھے ان کو سوشل میڈیا پر متنازع ٹویٹ کرنے سے روک دیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً 1-1.5 ہفتے سے وہ جو امریکہ سے مسلسل ایک موقف آ رہا تھا خان کی رہائی کے حوالے سے، اس میں ایک تعطل آیا ہوا ہے، اور اس تعطل کی اصل وجہ یہی ہے۔ کچھ اور حوالوں سے جو امریکہ کے داخلی معاملات ہیں اس حوالوں سے بھی ٹرمپ ٹیم جو ہے وہ متنازع قسم کے ٹویٹس کر رہی تھی، جو کچھ ایک دوسرے کے خلاف بھی تھے، اور کچھ ایسے ایشوز بھی تھے جس پر خود امریکہ میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، اور انہی میں سے پاکستان کا بھی ایک اہم معاملہ تھا۔ تو انہوں نے نام لیے بغیر کہ ہم نے رچرڈ گرینل کو روکنا ہے، انہوں نے پوری ٹیم کو ہی روک دیا۔ جو داخلی معاملات تھے ان سے تو ہمارا اتنا تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ جب رچرڈ گرینل اور جو دیگر امریکی ٹیم کے ممبران تھے انہیں بھی روک دیا گیا، تو اس سے عمران خان کے حوالے سے جو ایک صورتحال بن رہی تھی، جو ایک فضا بن رہی تھی، اس کو سخت نقصان پہنچا ہے۔ اور ناظرین، یہ جو ابتدائی کامیابی ملی نون لیگ کو کہ کس طرح ہر دوسرے دن وہاں سے امریکہ سے کوئی خبر آ جاتی تھی اور نون لیگ والوں کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی تھیں، تو جب انہیں اس سے ان کی جان چھٹی ہے تو وہ پھولے نہیں سمائی، اور اس نے ایک طرف یہ خبر سابق DG/ISI جنرل حمید گل مرحوم کے بیٹے عبداللہ گل کے ذریعے لیک کروائی، اور دوسری طرف PTI کے ساتھ جاری مذاکرات کے ڈرامے میں سخت شرائط عائد کرنا شروع کر دیں۔ پہلے مطالبات تحریری طور پر دینے کا کہا گیا اور پھر یہ مطالبہ رکھ دیا گیا کہ PTI مذاکرات مکمل ہونے پر یقین دہانیاں بھی تحریری طور پر عمران خان کے دستخطوں کے ساتھ دے گی۔ چونکہ نون لیگ کو پتہ ہے کہ عمران خان اس جال میں نہیں آئیں گے، اس لیے یہ 2 شرائط رکھی گئیں، اور مذاکرات جو ویسے ہی ٹرک کی بتی تھی وہ عملاً مفلوج یا ختم ہو کر رہ گئے ہیں۔
ناظرین، پی ٹی آئی میڈیا ونگ اور پی ٹی آئی رہنماؤں نے عبداللہ گل کی بریک کی ہوئی خبر کا پیچھا کرنے اور فیکٹ چیک کا تکلف ہی گوارا نہ کیا اور اسے سرے سے ہی مسترد کرتے ہوئے خیالی پلاؤ پکا کر عوام کو کھلانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ لیکن اب جب ٹرمپ ٹیم کے رویے میں کچھ تبدیلی محسوس ہونے لگی ہے اور جو ٹویٹس آ رہے تھے اور جو بیانات آ رہے تھے اور جو ویڈیو اور جو انٹرویو آنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا، وہ جب رکا ہے اور نون لیگ کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کا رویہ بھی اچانک سخت ہو گیا ہے، تو جو ہمارے خیالی پلاؤ پکانے والے ہمارے یوٹیوبرز تھے اور جو ہمارے دیگر میڈیا ونگ کے لوگ تھے، انہوں نے پھر بھی اپنے رویے میں تبدیلی لانا مناسب نہیں سمجھا، جو بڑی افسوسناک بات ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک ایکسکلوسیولی نون لیگ کی پینٹاگون اور ٹرمپ ٹیم کو کی گئی خوفناک پیشکش اور یقین دہانیوں سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے بعد صورتحال میں یہ بڑی تبدیلی آئی ہے۔ لیکن ہمارے مقبول اور دلیر یوٹیوبرز اس بڑی سازش یا اس بڑی تبدیلی سے پی ٹی آئی اور پاکستان کے عوام کو آگاہ نہیں کر رہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی پیشہ ورانہ بددیانتی ہے۔ انہیں اپنے جو رویہ ہے اس پر نظر ثانی ضرور کرنی چاہیے۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ڈیپ اسٹیبلشمنٹ میں موجود عمران خان سے مخلص لوگوں نے پینٹاگون اور ٹرمپ ٹیم میں ہونے والے رابطوں سے اڈیالہ جیل میں قیدی نمبر 804 کو آگاہ کر دیا ہے، جیسا کہ شروع میں ہم نے آپ کو بتایا، جس کے بعد وہ اپنی حکمت عملی کو از سر نو مرتب کرنے کی ذہنی و فکری مشق میں مصروف ہے۔ اس وقت جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، عمران خان تک یہ خبر جو ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تفصیل کے ساتھ، وہ عمران خان تک پہنچ چکی ہے اور انہیں اب نظر آ گیا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا یہ اب ختم ہو جائے گا اور نئی سختیاں ہوں گی۔ اس لیے وہ اپنی جو فکری جو کاوش ہے اس کو انہوں نے دوبارہ سے آغاز کر دیا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، ہم بھی دعا گو ہیں اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس فکری جو کاوش ہے ان کی اس دوران جو وہ نئی اسٹریٹجی بنانے جا رہے ہیں، اس دوران انہیں امید اور یقین کی دولت سے مالا مال رکھے اور مایوسی و نا امیدی کے شیطان کو ان کے قریب بھی نہ پھٹکنے دے۔ آمین ثم آمین۔ اور یہ خبر سننے کے بعد اور یہ جو یقین دہانیاں اور یہ جو پیشکشیں کی گئی ہیں نون لیگ کی طرف سے، یہ سننے کے بعد اور یہ جاننے کے بعد کہ اس کے بعد اب پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو ٹرمپ ٹیم کی وہ 100% سپورٹ حاصل نہیں رہی، بلکہ وہ کم ہو کر 70%، 50% یا 40% رہ جائے گی۔ یہ جاننے کے بعد آپ نے بھی مایوسی اور نا امیدی کا شکار نہیں ہونا اور آپ نے اپنے عزم اور یقین کو برقرار رکھنا ہے، کیونکہ ایسے جو مواقع ہیں ہر جد و جہد میں بار بار آتے رہتے ہیں کہ کبھی کامیابی مل جاتی ہے اور کبھی کسی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ناکامی ہمیشہ عارضی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو شکست کو تسلیم نہیں کرتے، اور آپ کا کپتان کا انداز بھی یہی ہے اور آپ نے بھی یہی انداز اپنانا ہے۔ ناظرین، پینٹاگون اور ٹرمپ ٹیم کو نون لیگ کی طرف سے یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ اسرائیل سن 2025 میں یمن اور ایران کے خلاف جو 2 بڑی فوجی مہمات شروع کرنے جا رہا ہے، اس دوران حکومت پاکستان ان سے بالکل اسی طرح الگ تھلگ اور غیر جانبدار رہے گی جس رویے کا مظاہرہ اس نے 7 اکتوبر 2023 کے بعد شروع ہونے والی اسرائیل حماس جنگ کے دوران کیا، اسرائیل حزب اللہ جنگ کے دوران کیا اور شام پر اسرائیلی حملے کے دوران کیا، اور بنجمن نیتن یاہو حکومت کے وحشیانہ کردار کے خلاف نہ تو عالم اسلام کو منظم کرنے کی کوئی کوشش کی، نہ پاکستان میں رائے عامہ کو بڑے پیمانے پر متحرک ہونے دیا، اور نہ ہی حماس، حزب اللہ، شام، یمن اور ایران کی کسی بھی طرح کی کوئی عملی مدد کی۔
ناظرین بہت بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، بہت بڑی ایکسکلوسیو بریکنگ نیوز کہ نون لیگ کی حکومت نے ٹرمپ ٹیم اور پینٹاگون کو ان 3 ذرائع سے جن کا بھی ہم نے ذکر کیا یہ یقین دلا دیا ہے کہ وہ پاکستان 2025 میں یعنی جو موجودہ سال شروع ہوا ہے اس میں بھی ویسی ہی پالیسی، خارجہ پالیسی اور دفاعی پالیسی برقرار رکھے گا جو 7 اکتوبر 2023 کے بعد جب سے مشرق وسطیٰ میں خوفناک قسم کی جنگ چھیڑی ہے اسرائیل نے اور پیش قدمی کی ہے اور فتوحات حاصل کی ہیں، اس سے الگ تھلگ رہنے اور اس میں غیر جانبدار رہنے کا جو رویہ پچھلے 1.25 سال 1.5 سال کے دوران اپنایا گیا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، اور نہ صرف حکومت نے اپنے طور پر یہ رویہ اپنایا بلکہ OIC یا عالم اسلام کو بھی بڑے پیمانے پر منظم نہیں کیا، پاکستان کے اندر بھی رائے عامہ کو بڑے پیمانے پر متحرک نہیں ہونے دیا، اور کسی بھی قسم کی سپورٹ جسے آپ دفاعی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اسے سفارتی سطح پر بھی کہہ سکتے ہیں یا کسی اور حوالے سے، وہ جو متاثرہ اسلامی ممالک ہیں یا اسلامی تنظیمیں ہیں ان کو مہیا نہیں کی گئی۔ ناظرین اس یقین دہانی میں ساتھ ہی یہ بھی باور کروایا گیا ہے کہ عمران خان کی جو حکومت ہے اس نے پاکستان میں اس کے خاتمے کے لیے، جو عمران خان کی حکومت تھی اس کے خاتمے کے لیے پاکستان میں بائیڈن انتظامیہ نے جو ریجیم چینج آپریشن کروایا تھا اور اس دوران لندن پلان میں اس کی ساری تفصیلات طے کی گئی تھیں، نون لیگ کی تینوں حکومتوں نے اس رجیم چینج کے اہداف حاصل کرنے میں مکمل تعاون کیا۔ یہ بتایا گیا کہ شہباز شریف کی پہلی حکومت، پھر اس کے بعد آنے والی نگران حکومت اور پھر آنے والی موجودہ شہباز شریف حکومت، تینوں عملاً نون لیگ کی ہی حکومتیں تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے خلاف جو چارج شیٹ پیش کی گئی ہے اس میں نشاندہی کی گئی ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن یہ تینوں چونکہ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومتیں تھیں اور اس دوران اسرائیل کو اپنی یہ جو یلغار اس نے جارحانہ یلغار کی اور 2 لاکھ کے قریب فلسطینی شہید کیے گئے، بظاہر وہ 45,000 کا فگر دیتے ہیں لیکن خود بہت سے عالمی ذرائع ابلاغ اور جو ریسرچ بیس تنظیم میں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کم از کم 2 لاکھ فلسطینی شہید ہوئے ہیں، 20 لاکھ بے گھر ہوئے ہیں اور تقریباً 4 لاکھ کے قریب زخمی ہوئے ہیں، اور اسی طرح 50,000 کے قریب زخمی اور شہید ہوئے ہیں لبنان میں، اور شام کا بھی بڑے پیمانے پر نقصان ہوا، یمن کا بھی۔ یہ اتنے خوفناک قتل عام، نسل کشی، اس سارے واقعے کے دوران پاکستان جو واحد ایٹمی طاقت ہے دنیا کی اور عالم اسلام کا لیڈر ہے، اس نے جس طرح خاموشی اختیار کر لی، بالکل اپنے منہ پر تالے لگا دیے اور ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ اسرائیل کو کچھ تھوڑی بہت بھی تکلیف یا تشویش نہ پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سب ہمارا تعاون تھا جو ہم نے رجیم چینج آپریشن کے دوران اور لندن پلان کے دوران آپ سے وعدے کیے تھے، تو ہم اپنے وعدے وفا کرتے ہیں، آپ ہمارا ریکارڈ بھی دیکھیں اور عمران خان کا ریکارڈ بھی دیکھیں۔ تو ناظرین یہ خوفناک قسم کی جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والا دور کیسا خوفناک ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ نشاندہی کی کہ دیکھیں ہم کتنے تعاون کرنے والے ہیں، اور عمران خان کا ریکارڈ بھی ہم آپ کو 2 مثالیں دیتے ہیں، آپ عمران خان کا ریکارڈ دیکھ کر خود فیصلہ کر لیں کہ اب جو ٹرمپ انتظامیہ نئی آئی ہے اس نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے یا عمران خان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ انہوں نے پھر عمران خان کی جو نشاندہی کی، جو شکایت لگائی، وہ بھی سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب ایران مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کے خلاف جو بلاک بنا رہا تھا، عمران خان نے اس میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس نے ملائیشیا میں ترکی، ایران، ملائیشیا اور پاکستان کا جو 4 ملکی سربراہ اجلاس بلایا گیا تھا اس میں پرجوش شرکت کرنے کا فیصلہ اسی بنیاد پر کیا تھا، اور یہ سارا اسی جو گریٹ گیم تھی عمران خان کی اور ایران کی، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ تو ناظرین
उस इजलास को आपको याद होगा कि फिर अमेरिका और पेंटागन ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को फ्रंट मैन बनाकर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ज़रिए नाकाम बनाया था, और इमरान खान को उस दौरान इतना मजबूर कर दिया गया था कि उन्होंने मलाइशिया सरबराह इजलास में शिरकत ना करने का फ़ैसला किया, जिसका फिर बाद में तुर्की के सदर उर्दवान ने शिकवा किया, और फिर वहाँ से ये बात निकली कि इमरान खान क्यों नहीं गए थे। उसे उर्दवान ने फिर बताया था कि MBS ने मजबूर किया था। वो हालांकि MBS ने मजबूर नहीं किया था, उसमें कमर जावेद बाजवा भी शामिल थे, उसमें पेंटागन भी शामिल था, उसमें अमरीकी हुकूमत भी शामिल थी। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है। इमरान खान के जो ख़िलाफ़ चार्जशीट पेश की गई, उसका दूसरा सबूत ये पेश किया गया कि जिस तरह मशरक़ वस्ता में इसराइल मुखालफ ईरानी ब्लॉक में शामिल होने की कोशिश की इमरान खान ने, उसी तरह अमेरिका के ख़िलाफ़ तश्कील पाने वाले आलमी मुतबादल ब्लॉक में शामिल होने पर भी इमरान खान तैयार हो गया था। और चीन में सरमाई ओलंपिक्स में शिरकत के दौरान इमरान खान ने चीन के सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ इस हवाले से अहदो पैमान किए थे। ये ख़बरें नाज़रीन हम आपको बहुत पहले भी देते रहे हैं कि इमरान खान ने जो दौरा किया था मॉस्को का, वो सरमाई ओलंपिक्स के दौरान कराई गई गारंटियों और यकीन दहानियों के हवाले से किया था। और ये भी इस दफ़ा जो पेशकश जो शिकायत लगाई गई इमरान खान की, उसमें ये बात भी उन्होंने पेश की है बाकायदा कि जनाब वहाँ पर भी इमरान खान ने अहदो पैमान किए कि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ आलमी जो ब्लॉक है वो उसमें शामिल होगा। और फिर मॉस्को का वो मशहूर दौरा भी उन्हीं अहदो पैमान की बुनियाद पर किया कि जिसके दौरान रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला कर दिया था। और फिर जब उस वक़्त हमला शुरू हुआ या हमला जारी था, तो उसी रोज़ अमेरिका ने राब्ता करके कहा इमरान खान से कि आप इस हमले के ख़िलाफ़ एहतजाज के तौर पर रूस के मॉस्को के दौरे का बाइकाट करके वापस पाकिस्तान चले जाएं। तो उस वक़्त इमरान खान ने अमेरिका की ये बात भी नहीं मानी, हालांकि कमर जावेद बाजवा भी उन्हें से राब्ता करके यही कह रहा था आर्मी चीफ़ कि आप वापस आ जाएं। तो ये नाज़रीन इमरान खान ने उस वक़्त भी, जबकि रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया था, अमरीकी पॉलिसी के अगेंस्ट जलकर तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा किया। तो ये जो दो वाक़यात हैं कि एक वो इसराइल मुखालफ ब्लॉक में भी शामिल होने जा रहा था और दूसरा वो अमरीका मुखालफ ब्लॉक में भी शामिल होने जा रहा था, ये चार्जशीट साथ पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान इंतहाई नाकाबिले एतबार, अनप्रिडिक्टेबल और ज़हनी तौर पर आलम इस्लाम का लीडर बनने के खुमार में मुब्तला एक जनूनी शख्स है। और कहा गया कि अमेरिका, पेंटागन और ट्रंप इंतज़ामिया नून लीग की आज़मूदा तौर पर वफ़ादार हुकूमत पर ऐसे ख़तरनाक माजी रखने वाले नाकाबिले एतबार और अनप्रेडिक्टेबल लीडर को हरगिज़ तरजीह ना दे। तो ये सारा उन्होंने जब ये मुकदमा पेश किया तो साथ आखिर में फिर ये अर्ज़दाश्त की। और ज़राए का दावा है कि सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद और भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़रिए मियाँ शहबाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ को अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अब जवाबी यकीन दहानी भी करवा दी गई है। और अब आने वाले दिनों में आप नून लीग की हुकूमत के रवैये में जो तब्दीलियां देखेंगे उसकी वजह भी ये बहुत बड़ी और खौफनाक पेशरफ्त होगी, जो आज की इस एक्सक्लूसिव वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नाज़रीन, अब आखिर में कुछ ज़िक्र हो जाए 2025 के दौरान मशरक़ वस्ता में अमेरिका, नेटो और इसराइल व भारत के खौफनाक मंसूबे का, कि जिसमें नून लीग ने 100% ताउन का यकीन दिला दिया है। मंसूबा यह है नाज़रीन कि जिस तरह इसराइल ने बारी बारी हमास, हिज़्बुल्लाह और बशारुल असद को तबाह किया गज़ा, जनूबी लबनान और शाम में, इसी तरह
اب اگلے 3 سے 6 ماہ کے دوران یمن میں حوثی ملیشیا کو تاخت و تاراج کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد ایران کا نمبر لگایا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے صدر بائیڈن کی حکومت نے جاتے جاتے اسرائیل کو مزید 8 ارب ڈالر کے گولہ بارود اور میزائلوں اور ان کے پرزوں کی فراہمی کی منظوری دے دی ہے، اور یہ سودا اس وقت منظوری کے لیے امریکی ایوان نمائندگان اور سینٹ کی متعلقہ کمیٹیوں کے پاس ہے۔ امریکہ کے بارے میں ناظرین آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کی دونوں بڑی جماعتیں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں ہی اسرائیلی و یہودی لابی کے زیر اثر ہیں، اس لیے امریکی کانگریس سے اس بڑی فوجی امداد کی منظوری بھی یقینی ہے۔ صرف 4 ماہ پہلے ناظرین ستمبر 2024 میں بائیڈن حکومت نے اسرائیل کو 20 ارب ڈالر کے اسلحہ و گولہ بارود کی فراہمی کے منصوبے کی منظوری دی تھی۔ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل جس طوفانی پیش قدمی پر تلا ہوا ہے، اس کے پیچھے اصل طاقت امریکہ اور نیٹو ہیں۔ گولہ بارود، میزائلوں اور جدید طیاروں کی ہنگامی بنیادوں پر فراہمی کے صرف ان 2 پیکیجز کا آپ ناظرین لیول دیکھ لیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہوتا رہا ہے یا جو کچھ اب ہونے جا رہا ہے، اس کے پیچھے امریکی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے۔ اور ٹرمپ کے جیت جانے کے باوجود اس نے اپنے اہداف تبدیل نہیں کیے، اور صدر بائیڈن نے جاتے جاتے 8 ارب ڈالر کے گولہ بارود کی فراہمی کا جو فیصلہ کیا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر ٹرمپ کو راہ راست پر لانے میں پینٹاگون کو کچھ ٹائم لگ بھی جائے تو اس دوران اسرائیل کو گولہ بارود اور میزائلوں کی سپلائی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور یہ سلسلہ بائیڈن انتظامیہ کے ان 28 ارب ڈالرز کے 2 دفاعی پیکیجز کے تحت چلتا رہے۔ ناظرین اب آخر میں ہم ان دفاعی پیکیجز کی تفصیل بیان کریں گے تاکہ اگر کسی کو تھوڑی بہت بھی غلط فہمی ہے تو دور ہو جائے کہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ صرف اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ضد اور جنگی جنون کی وجہ سے ہے، کہ عالمی میڈیا میں اکثر یہی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جناب امریکہ تو اسے کہہ رہا ہے لیکن وہ نہیں مان رہا۔ ایک طرف آپ 28 ارب ڈالر کا گولہ بارود اسے فراہم کر رہے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مانتا نہیں ہے، تو یہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ناظرین امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق 8 ارب ڈالر کا یہ جو نیا پیکج دیا جا رہا ہے، اس میں خوفناک قسم کا گولہ بارود اور میزائل حاصل کرنے کے بدلے میں اسرائیل امریکہ کو جو ادائیگی کرے گا، اس میں $1 بھی وہ اپنی جیب سے نہیں دے گا، بلکہ 8 ارب ڈالر کے اس پیکج کی تمام پیمنٹ 3 ارب ڈالر کی سالانہ امریکی مالی امداد سے کاٹی جاتی رہے گی، جو امریکہ مستقل طور پر کئی دہائیوں سے اسرائیل کو دے رہا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ صرف 3 برس میں اس گولہ بارود کے پیسے خود امریکہ ہی ادا کر دے گا، اور اسرائیل کو یہ سب کچھ مفت میں مل رہا ہے۔ تو اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ امریکہ خود ہی لڑ رہا ہے، سارا اسلحہ امریکی ہے، پیسے بھی وہ ان سے نہیں لے رہا، پیسے بھی وہ خود دے رہا ہے، پھر وہ کہتا ہے جی بینجامن نیتن یاہو جو ہیں وہ بہت ضد کر رہے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے ناظرین۔ یہ جو اسلحہ اور گولہ بارود ہے اس کی کچھ تفصیل سن لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ مزید کیا قیامت ڈھائی جائے گی۔ 500 پاؤنڈ طاقت کے خوفناک بموں سے لے کر ناظرین توپ خانے، ٹینکوں، جہازوں اور ہیلی کاپٹرز کے ذریعے داغے جانے والے گولوں، بموں اور میزائلوں کی بہت بڑی تعداد اس میں شامل ہوگی۔ یعنی 8 ارب ڈالر میں صرف بم اور میزائل ہی ہیں، جہاز طیارے اس میں شامل نہیں ہے، تو آپ اندازہ لیں کہ یہ کتنا بہت یعنی کہ بہت بڑا پیکج ہے۔ صرف 8 ارب ڈالر کے گولہ بارود اور میزائل وہ کس پر برسانے کے لیے اس کو دیے جا رہے ہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ناظرین پچھلے سال ستمبر میں 20 ارب ڈالر کا جو دفاعی پیکج امریکہ نے اسرائیل کو دیا تھا، اس میں 500 پاؤنڈ کے ساتھ ساتھ 2000 پاؤنڈ کے طاقت کے بم، لیزر گائیڈڈ میزائل
اور لیزر گائیڈڈ بم اور تباہ کن میزائل کی کئی کھیپیں شامل تھیں جن کی سپلائی جاری ہے۔ 20 ارب ڈالر کے اس پیکج میں ناظرین 10-12 ارب ڈالر جدید جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کی فراہمی کے لیے مختص تھے، اور باقی جو ہے وہ گولہ بارود تھا، یعنی اس پیکج میں بھی 8,000 کا تقریباً گولہ بارود تھا اور میزائل تھے، اور جو موجودہ 8 ارب ڈالر کا دفاعی پیکج ہے اس میں بھی صرف بم اور میزائل اور گولہ بارود ہے اور پرزے ہیں، کوئی بڑا یعنی طیارے وغیرہ نہیں ہے کہ زیادہ پیسے ان پہ استعمال ہو جائیں گے اور بم تھوڑے ہوں گے۔ اتنے خوفناک پیمانے پر بمباری کے لیے اس کو نیا سمجھو آتش و آہن فراہم کیا جا رہا ہے ناظرین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو صرف وہ ہے تفصیل جو امریکہ دے رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ خود اسرائیلی فیکٹریاں بھی دن رات دھڑا دھڑ گولہ بارود اور میزائل تیار کر رہی ہیں۔ بھارت بھی بڑے پیمانے پر گولہ بارود اور میزائلوں کی اسرائیل کو سپلائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ برطانیہ اور نیٹو ممالک بھی اسے گولہ بارود فراہم کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ آنے والے چند برسوں کے لیے اسرائیل میں تباہ کن بموں، گولہ بارود اور میزائلوں کے بہت بڑے بڑے پہاڑ لگائے جا رہے ہیں۔ اس سے وہ یمن اور ایران کے بارے میں عالمی اسٹیبلشمنٹ کے جو عزائم ہیں ان کا اندازہ لگانا اب ناظرین کچھ مشکل نہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ عالم اسلام کا حال کیا ہے۔ تمام ممالک یا تو داخلی طور پر اقتدار کی رسا کشی میں الجھے ہوئے ہیں، یا انہوں نے کبوتر کی طرح ان خطرات سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، یا پھر عالمی اسٹیبلشمنٹ کو خفیہ یقین دہانیاں کروا کر اپنے اقتدار کو پکا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جیسا کہ حکومت پاکستان نے کیا ہے۔ بقول شاعر ناظرین، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔